الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مدینہ عربک بک 1 سے لیسن نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں الدرس الخامسہ عشرہ یعنی کہ 15واں لیسن 15واں سبق۔ اب اس میں کیا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ الفتیات، الفتیات یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے کوئی بھائی بتا پائیں گے؟ نوجوان لڑکیاں۔ ہاں نوجوان نوجوان لڑکی۔ لڑکیاں۔ اس کا واحد کیا آئے گا؟ فتن آئے گا کہ فتیتن آئے گا کہ اور کچھ آئے گا؟ فطرت کہ فتاتن آئے گا؟ فتات۔ تو نوجوان لڑکیاں کچھ آتی ہیں تو وہ سلام کرتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کے تعلق سے تو کل بات ہو چکی تھی۔ زینب جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ پھر زینب ہی پوچھتی ہے، کیا پوچھتی ہے؟ من انتننا، تم سب کون ہو؟ انتننا ہے نا، جیسے ہم ضمیر جب گنتے جائیں گے ہوا ہما ہم ہی ہما ہننا انتا انتما انتم انتے انتما انتننا، تو یہاں پر 12ویں نمبر پہ انتننا کی ضمیر آئی، تو یہ انتننا تم سب عورتیں، من انتننا تم سب عورتیں کون ہو، یا اخواتو اے بہنوں۔ اخوات کیا معنی کیا ہے؟ بہنوں ہے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، یا حرف ندا ہے، اخوات و منادا ہے۔ تو منادا جب مفرد ہو، مفرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا لفظ ہو یا اکیلا کلمہ ہو، جیسے اخوات اکیلا کلمہ نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملا ہوا نہیں ہے۔ تو منادا جب اکیلا ہو تو وہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں، اور اس پہ تنوین نہیں آتی، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر اخوات و حالت رفعی میں ہے بغیر تنوین کے، ٹھیک ہے، تو یہ منادا اس لیے۔ من انتنا تم لوگ کون ہو، یا اخواتو اے بہنوں، اہدا ہننا، اہدا ہننا کا معنی کیا ہے؟ ان میں سے ایک، کیا ان میں سے ایک؟ مطلب ان میں سے ایک کہتی ہے یا ان میں سے ایک نے کہا نحنو بنات الشیخ عباسن، ہم لوگ شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں۔ بنات بنتن کی جمع ہے، معنی ہوگا بیٹیاں۔ نحنو بنات الشیخ عباسن، ہم لوگ شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، الشیخ عباسن دونوں حالت جری میں، تو کیوں دونوں پہلے جری میں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مضاف الیہ ہے اور بدل بدل مبدل۔ ہاں، حالت جری میں اس لیے کہ مضاف الیہ، الشیخ حالت جری میں اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے، لیکن عباس حالت جری میں اس لیے ہے کہ یہ الشیخ اور عباس بدل مبدل منو ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی آدمی کے لیے الگ الگ الفاظ لائے گئے ہیں۔ پھر زینب کہتی ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا، اہلاً و سہلاً و مرحبا یعنی کہ ویلکم، خوش آمدید۔ امو کنہ استاذتی، امو کنہ استاذتی کیا معنی ہوگا؟ تمہاری ماں ہماری استاذ ہیں، استانی ہیں۔ امو استانی۔ کنہ سب کی مائیں، تم سب کی ماں، یعنی یہاں پر ام جو لفظ ہے وہ واحد ہے، کنہ جو لفظ ہے وہ جمع ہے، تو امو مضاف ہے، کنہ مضاف الیہ ہے، یعنی تم سب کی ماں، گویا کہ سب کی ماں کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ استاذتی میری استانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر کیفا حالوہا، اس کی حالت کیسی ہے؟ تو کیفا مانے کیسا، حال طبیعت حالت وغیرہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور ہاں ضمیر اس کے اس لیے آئی ہوئی ہے کہ یہاں پر جن یا جس عورت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے وہ عورت ان لڑکیوں کے ساتھ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، تو غائب کے لیے ہی ضمیر تھی، اور ہی ضمیر جب کسی سے ملی تو کس میں بدل گئی؟ ہاں میں بدل گئی، کس میں؟ ہاں میں۔ کیفا حال ہوا، اس کی حالت کیسی ہے، یا پھر یوں مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، تو اس کے لیے ہاں ضمیر لایا گیا۔ اب ہاں ضمیر سے مراد ہوگا کہ یہ ضمیر اس کا درجہ امو کنہ ہے، یعنی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اہدا ہننا ان میں سے ایک نے کہا، یعنی ان بنات میں سے ایک لڑکی نے کہا
ہی بخیر، وہ خیریت سے ہے، یعنی بھلائی سے ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ زینب پھر پوچھتی ہے، این ہی الآنا، این ہی الآنا، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، ہی کا معنی ہوتا ہے وہ، اور الآنا کا معنی ہوتا ہے ابھی، تو وہ ابھی کہاں ہے؟ این ہی الآنا، وہ ابھی کہاں ہاں ہے؟ احداہن، ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا؟ ہی الآن فی الریاض، وہ ابھی ریاض میں ہے، وہ ابھی ریاض میں۔ ریاض کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ جی جی، سعودی کا کیپٹل سٹی ہاں، سعودی ریاض کی کیپٹل ہے۔ ہاں، سٹی۔ راجدھانی ہے سعودی کی۔ زینب پوچھتی ہے متا ذہبت، وہ کب گئی؟ اب دیکھیے یہاں پر ذہبت آ گیا، تو جب ہم کسی ایسے عورت کے سلسلے میں بات کریں گے جس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے کسی دوسرے بندے سے، تو وہاں پر جو تا ہوگی وہ ساکن ہوگی۔ تا کیسی ہوگی؟ ساکن ہوگی۔ جیسے یہاں پر ہے متا ذہبت، تو اب اس کا معنی ہوگا کہ وہ کب گئی، یعنی وہ ریاض کب گئی ہے، مطلب یہ ہوگا اس کا اصل مسکن جو ہے وہ ریاض نہیں ہے، اس کا اصل ملک ریاض نہیں ہے، کوئی اور ہے، لیکن وہ ریاض میں ابھی فی الحال رہ رہی ہے، تو ریاض کب گئی؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہاں پر اب ہم استعمال کریں گے متا ذہبتا، تو اب کیا مانا ہوگا؟ تم کب گئے؟ اب بات کس کے سلسلے میں ہو رہی ہے؟ عورت کے سلسلے میں۔ ضابطہ کہیں گے تو یہ ضابطہ مذکر کے لیے ہو جائے گا، تم کب گئے، اور اگر کہیں گے متا ضابطے، تو یہ عورت کے سلسلے میں بھی بات ہے، لیکن وہ عورت حاضر ہونی چاہیے، تبھی ہم ضابطے کا یوز کر سکتے ہیں کہ تم کب گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں گے متا ضابطو، تو اس کا معنی ہو جائے گا میں کب گیا، میں کب گیا۔ لیکن یہاں پر لڑکیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور ایک ایسی عورت کے سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے جو وہاں پر حاضر نہیں ہے، تو اس کے لیے ذہابت، ذہابتہ، ذہابتو اور ذہابتے، چاروں میں سے مناسب کون ہے؟ ذہبت۔ ذہابت ہے نا؟ ہاں، وہ کب گئی؟ اہدا، ان میں سے ایک نے کہا۔ اب یہاں پر کیا پڑھیں گے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائیں، کتاب والے نے اعراب نہیں دیا ہے، یہ ہم کو سیلیکٹ کرنا ہے۔ ذہبت۔ ہاں، ذہبت۔ ذہابت، ذہابت پڑھیں گے نا، ذہبت۔ وہ گئی قبل اسبوعین، ایک ہفتہ پہلے، قبل اسبوعین، قبل منا پہلے۔ پہلے، اسبوعین بیفور ا ویک، ایک ہفتہ پہلے ہے نا، وہ ایک ہفتہ پہلے گئی ہے۔ زینب پھر پوچھ رہی ہے، من ذہبا معاہا، من ذہبا، کون گیا ہے، معاہا، اس کے ساتھ، ہاں کون گیا ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ ہماری استاذ جو ہیں یا ہماری استانی جو ہیں ریاض گئی ہیں، تو ان کے ساتھ اور کون گیا ہے، تو وہی پوچھ رہی ہیں، من ذہبا معاہا، ان کے ساتھ اور کون گیا ہے؟ احداہن، ان میں سے ایک نے کہا، ذہبا معاہا اخونا ابراہیمو، ذہبا گیا ہے، معاہا ان کے ساتھ یا اس کے ساتھ، اخونا ہمارا بھائی، ابراہیمو ابراہیم، یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہے نا، ذہبا معاہا، گیا ہے ان کے ساتھ، اخونا ابراہیم، ہمارا بھائی ابراہیم۔ پھر زینب پوچھتی ہے، کیفا حالوکننا، تم سب کی حالت کیا ہے، تم سب کی طبیعت کیسی ہے؟ احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہے، نحنو بخیر، ہم خیریت سے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نحنو کا استعمال ہے، انا کا استعمال نہیں، اس لیے کہ وہ بہنیں بہت زیادہ ہیں نا، بہت زیادہ مطلب جمع ہے، تین یا تین سے زیادہ ہیں، تو نحنو بخیر، ہم خیریت سے ہیں، والحمد للہ، اور تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ زینب پوچھتی ہے، فی ای مدرسۃ انتن، مطلب تم لوگ کس مدرسے میں ہو؟ تو کیوں مدرسے میں ہو؟ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی ہوتی ہے نا، تو ہم کو آٹومیٹک سمجھ میں آنا چاہیے کہ تم کس مدرسے میں ہو، مطلب تم کس مدرسے میں پڑھتی ہو، ہے نا، تعلیم حاصل کرتی ہو۔ فی ای مدرسۃ انتن، تم لوگ کس مدرسے میں ہو؟ چلیے اسکرول کرنا چاہوں گا۔ نحنو، احداہن نحنو فی المدرسۃ المتوسطۃ، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم لوگ مڈل اسکول میں، فی المدرسۃ المتوسطۃ، مڈل اسکول میں ہیں۔
जैनब पूछती है मता इख्तिबारुकुन्ना, मता माना अब कब, मता माना कब, मता इख्तिबारुकुन्ना, तुम्हारा इम्तिहान कब है। 1 घंटे में। भाई माइक बंद रखें। इहदाहुन्ना उनमें से एक निकाह, इख्तिबारुना हमारा इम्तिहान, बाद शहरिन एक महीने के बाद है। देखिए कोई भी कलिमा मुज़ाफ इलैह के बाद नकिरा हो तो वहां पर तर्जमा एक का करेंगे। इख्तिबारुना बाद शहरिन, हमारा इम्तिहान एक महीने के बाद है। फिर जैनब पूछती है अज़हबतुन्ना इलल मदरसतिल यौमा, अज़हबतुन्ना अमना क्या, ज़हबतुन्ना तुम लोग गई हो, इलल मदरसते मदरसे की तरफ, अल यौमा आज के दिन। ये लफ्जी तर्जुमा। मफहूमी तर्जुमा क्या करेंगे, क्या तुम लोग आज मदरसा गई हो, क्या तुम लोग आज मदरसा गई हो। इहदाहुन्ना उनमें से एक ने कहा नाम हाँ, ज़हबना हम लोग गई थी, व रजाना और वापस भी लौट आई, रजाना हम लोग वापस भी लौट आई। तो ये सबक क्लियर हो गया इतना। जी। इसमें किसी किस्म का कोई डाउट है किसी भी भाई को। चलिए दाऊद भाई स्क्रॉल करने दो, तमारीन कितनी है इसको देख लेते हैं, और स्क्रॉल करते जाए नीचे। हाँ ज़्यादा नहीं, इसको देख लेते हैं तमारीन है ना। जी। सबक क्लियर है ना, सब लोग राजी है ना तमारीन पढ़ने में। जी। तो ये अजब अनिल तमरीन नंबर पहले में क्या है कि अजब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों के जवाब दो। तो अरबी में सवाल दिए हुए हैं, अरबी ही में जवाब देना। जैसे मन अंतुन्ना तुम लोग कौन हो, तो क्या कहेंगे, नहनो बनातु शेख अब्बासिन, है ना, जो किताब में दिया वही कह सकते हैं। नहनो बनातु शेख अब्बासिन, हम लोग शेख अब्बास की बेटियां हैं। अब यहाँ पर अंतुम का लफ्ज़ नहीं, अंतुम का लफ्ज़ होता तो हम अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, ये अंतुन्ना का लफ्ज़ है। और अंतुन्ना किसके लिए खास है, मुअन्नस के लिए खास है ना। मुज़क्कर से जब हम पूछेंगे तो मन अंतुन्ना नहीं पूछेंगे, मन अंतुम पूछेंगे। और जब मुअन्नस से पूछेंगे तो मन अंतुम नहीं पूछेंगे, बल्कि क्या पूछेंगे, मन अंतुन्ना। फिर है दूसरा सवाल, आईना उम्मो कुन्ना, तुम्हारी माँ कहाँ है। तो उम्मुना फिर रियाज है, हमारी माँ रियाज में है। आईना बैतो कुन्ना, तुम्हारा घर कहाँ है। बैतोना किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं कि फलां जगह पर है ना। तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। जी उस्ताद। हम्म। जी। अभी क्या है, पूरी तमरीन में हल करूंगा तो कोई फिर फायदा नहीं रहेगा। चलिए दो तमरीन में क्या है, 2 नंबर में, अन्निसिल मुब्तदा, मुब्तदा को मुअन्नस बनाओ, फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतिया आने वाले तमाम जुमलों में। यहाँ पर एक मिसाल देख लेते हैं, अंतुम तुल्लाबुन, क्या तुम लोग स्टूडेंट हो। तो इस ये यहाँ पर जो अंतुम तुल्लाबुन, इसमें मुब्तदा जो था गर्चे सवालिया अंदाज में था, तो वो मुजक्कर था। अभी आगे की मिसाल में देख सकते हैं, अंतुन्ना तालिबातुन, क्या बदल गया, जमीर भी बदल गई, अंतुन्ना अंतुम से अंतुन्ना हो गई, अंतुम जमा मुजक्कर हाजिर के लिए है और अंतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर के लिए। जब अंतुन्ना आया तो वहां पर अब तालिबातुन आएगा, तुल्लाबुन नहीं आएगा, क्योंकि ये अंतुन्ना जमा मुजक्कर जमा मुअन्नस हाजिर है। तो इसके लिए हम लोगों को जो खबर लानी है वो भी क्या लानी है, ऐसी खबर हो जो जमा की हो, मुअन्नस की हो, हाजिर की हो। तो तुल्लाबुन ये जमा मुजक्कर हाजिर, अब इसको हम जमा मुअन्नस हाजिर बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तालिबातुन, ये हमको पहले से मालूम होना चाहिए। क्या बनाएंगे, तालिब। अब 1 नंबर में देख लेते हैं, अंतुम मुदर्रिसूना, क्या तुम सब उस्ताज हो। अब यहाँ पर हमको ये बनाना है कि क्या तुम सब उस्तानिया हो। तो अंतुम से क्या हो जाएगा, अंतुन्ना, और अंतुन्ना मुदर्रिसूना से क्या हो जाएगा, मुद हाँ मुदर्रिसातुन मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसातुन अ- मुदर्रिसातुन
मुदर्रिसातुन, अअंतुन्ना मुदर्रिसातुन, مدرسات. अअंतुन्ना मुदर्रिसातुन। ठीक है। फिर 3 नंबर में 2 नंबर में क्या हो जाएगा, अंतुम अतिब्बाउन, तो अंतुम से अंतुन न हो जाएगा। अतिब्बा ये मुजक्कर डॉक्टर के जमा है, तो मोअन्नस की क्या होगी, तबीबातुन। मोअन्नस की क्या होगी, طبيبات. طبيبات. तबीबातुन ना। अंतुम अंतुन्ना तबीबातुन, अंतुन्ना तबीबातुन। तो ये तमरीन आसान है, मुश्किल है? आसान। ये आप लोग हल कर ले जाएंगे। जी। ठीक है, चलिए दाऊद भाई क्लियर, इसको स्क्रॉल करें। यहाँ पर क्या है, तमरीन नंबर 3 में, हव्विल ज़मीरा फी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियति कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फिल मिसाल। ज़मीर को चेंज करना है, सेम उसी अंदाज में जिस अंदाज में वाज़ेह है मिसाल के अंदर। यानी मिसाल दे करके जिस तरह किताब वाले ने वजाहत की है, उसी अंदाज में हम लोगों को ज़मीर को चेंज करना है। मिसाल क्या है, आइना बैतुकुम या इखवानो, ये भाइयों से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है ऐ भाइयों। लेकिन अगर बहनों से पूछना हो या औरतों से पूछना हो कि तुम्हारा घर कहाँ है ऐ तालिबात, ऐ डॉक्टर, या फिर जो भी नाम हो लेकिन मुअन्नस का हो, या फिर अखवात ही कह लें, तो वहाँ पर बैतो कुम नहीं आएगा, क्योंकि मुअन्नस के लिए कुम नहीं आता है। मुअन्नस के लिए क्या आता है, कुल्ला। कुन्ना। कुल्ला। ऐना बैतो कुन्ना, ऐना بيت كنا. बैतो कुन्ना, तुम सबका घर कहाँ है, या अखवातो ऐ बहनों। फिर ये एक मिसाल दी, अब दूसरी जो मिसाल है उसमें हमें चेंज करना है। आइना अखूकुम या इखवानो, आइना अखूकुम, तुम्हारा भाई कहाँ है ऐ भाइयों, तुम्हारा भाई कहाँ है ऐ भाइयों। अभी यहाँ पर हमको कहना है कि तुम्हारी बहन कहाँ है ऐ बहनों, तो क्या कहेंगे, بهنا. ऐ आइना إخ. उख्तुकुम। أين أختكم. أختكم يا उख्तुन आती है ना, बहन की अरबी क्या أخواتي. आती جي. है, आइना أين उख्तुकुम أختكم. या अखवातो, आइना أخواتي يا أختكم أختكم يا يا أخواتي. أخواتي. उख्तुकुम या अखवातो। उख्तुकुम आएगा कि उख्तुकुन्ना आएगा, أختكن. उख्तुकुन्ना आएगा। أختكم. आइना उख्तुकुन्ना या अखवातो। ठीक है। फिर 3 नंबर में, आइना मदरसतुकुम या इखवानो, तुम्हारा मदरसा कहाँ है ऐ भाइयों। अभी यही सवाल हमको बहनों से पूछना है, तो कैसे पूछेंगे, أين आइना, مدرستكن يا أخواتي. हाँ, आइना मदरसतुकुन्ना या अखवातो, आइना मदरसतुकुन्ना या अखवातो। ठीक है, क्लियर है ये इतना। जी. ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। चलिए स्क्रॉल करते हैं दाऊद भाई। तमरीन नंबर 4, ज़अफ़िल अमाकिनिल खालियते फीमा यली ज़मीरन मुनासिबन लिल मुखातबे। तो खाली जगह जो हैं उनमें ज़मीर जहाँ जैसी मुनासिब हो वैसी वो फिट करनी है। अब ये ज़मीरें क्या हैं, अंता, अंतुम, अंते, अंतुन्ना। इन चारों ज़मीरों में से कोई भी एक ज़मीर जहाँ जैसे जो मुनासिब हो वो लगाना है। जैसे मुस्लिमुन, तो मुस्लिम क्या है, वाहिद है, मुजक्कर है ना। तो अब इसके लिए أنتم. हमको ऐसी ज़मीर लानी है जो वाहिद मुजक्कर की हो। أنت أنتم. أنت مسلم. अंतुम أنتم. नहीं आएगा, अंतुम नहीं आएगा, इसलिए कि मुस्लिम जो है वाहिद है, तो वाहिद के लिए ज़मीर भी वाहिद أنتم. होगी। أنت. अंत أنت. मुस्लिमुन, أنت अंत أنت مسلم. 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 मुस्लिमुन। फिर है मरीजतुन, ये भी वाहिद है लेकिन मुअन्नस है। مؤنث. أنت. أنت. हाँ, अंते, अंते मरीजतुन, अंते أنت. مريضة. मरीजतुन। फिर है तबीबातुन, ये मुअन्नस है, जमा है। جمع أنتن. अंतुन्ना, أنتن. अंतुन्ना तबी बातुन, अंतुन्ना तबी बातुन। 4 नंबर में तुज्जारुन है, जो कि मुजक्कर जमा है। جماعة. أنتم. أنتم. أنتم हाँ, تجارون. अंतुम तुज्जारुन। हाँ, ये आसान है, मुश्किल है? जी أشهد. الحمد हाँ, لله. चलिए स्क्रॉल करें दाऊद भाई। ज़िल अमाकिनिल खालियत फिल जुमलिल आतियत ज़मीरन मुत्तसिलन लिल मुखातब का कुन के कुन्ना।
یہاں پر کیا کرنا ہے کہ خالی جگہ جو ہیں ان میں ضمیر ایسی لانی ہے جو متصل معنی ملی ہوئی ہو، متصل معنی ملی ہوئی ہو. جیسے انت ضمیر تھی جو ملے گی تو کیا ہو جائے گی؟ کا انت کی بیتو ضمیر کا جب ملے گی تو کیا ہو جائے گی؟ کا ہو کا جائے گی. کا انتم کی ضمیر ملے گی تو کیا ہو جائے گی؟ کم کم. انتے کی ضمیر جب کسی سے ملے گی تو کیا ہو جائے گی، اور کی انتن کی ضمیر جب کسی سے ملے گی تو کننا ہو جائے گی. کن تو ہم کو کا، قوم کے، کننا، یہ چار جو ضمیر ہیں ان چاروں میں سے جو مناسب جیسا جہاں بھی ہو ویسا ایڈ کرنا ہے. جیسے اینا بیتو، ٹھیک ہے، پھر اب کم کیا ضمیر ہوگی؟ تو یہ دیکھنے کے لیے ہم کو منادہ دیکھنا ہوگا. یا اخوان ہو، اب اخوان کیا ہے؟ جمع 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 ہے. اور کیا ہے؟ مذکر ہے مذکر کہ مؤنث ہے؟ مذکر مؤنث ہاں. تو مذکر مؤنث کیسے ہے؟ نے مذکر مذکر ہے نا. تو اب ان میں سے کیا لگائیں گے؟ کم تم ہاں. اینا بیتکم یا اخوانو، اینا بیتکم یا اخوان بیتکم یا اخوانو. اس کے بعد ہے احاذا کتابو، یا حامدو کتابو، کتابوں کا کتابک ہاں کتابو کا یا حامدو، احاذا کتابو کا یا حامدو. پھر 3 نمبر میں ساعتو، ہاں ساعتو کی جمیلتن یا لیلا، ساعتو کی جمیلتن یا لیلا. لیلا 4 نمبر میں من ابو، یا کننا اخوات ابوہن ہاں ابوکم من ابو کننا یا اخواتو، من ابو اخوات کننا یا 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 اخوات اخوات اخواتو. تو یہ تمرین کلیئر ہے. جی 6 نمبر دیکھ لیتے ہیں. 6 نمبر میں کیا کرنا ہے؟ ضع فی الاماکن الخالیت فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم. اب وہاں پر ضمیریں غائب کی، حاضر کی تھی، اب یہاں پر متکلم کی ہیں. فرق تھوڑا سا ہے متکلم اور حاضر کا، باقی کچھ فرق نہیں ہے. اب یہاں پر کیا استعمال ہوگا؟ انا مسلمن کہ نحنو مسلمن؟ انا مسلم ہاں انا مسلمن، کیونکہ مسلمن جو ہے واحد ہے اور واحد کے لیے واحد مبتدا جو ہے انا وہ انا انا آئے گا، ہے نا. انا پھر ہے مسلمون، تو اس کے لیے انا آئے گا کہ نحنو آئے گا؟ نحن نحن مسلمون نحنو مسلمون، نحنو مسلم مسلمون. پھر ہے مسلمتن، انا مسلم انا مسلم انا مسلم. تو یہ تمرین بھی آسان ہے نا. جی جی 7 نمبر میں کیا کرنا ہے؟ ذہبا ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. یہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اعراب کے ساتھ اور پھر ان کا ترجمہ کرنا ہے. جیسے ذہبا ابی، میرے ابو گئے، الی القاہرۃ، قاہرہ کی طرف، قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. پھر ہاں متا خرجت آئے گا کہ خرجتا آئے گا کہ خرجتو آئے گا کہ خرجتے آئے گا، کیا آئے گا؟ تو یہ ہم کو خرجت ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب خرجت نہیں آئے گا، خرجتا آئے گا، کیونکہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ محمد سے سوال ہو رہا ہے. جی یعنی محمد خرجت سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہے محمد تم کلاس سے کب نکلے؟ تو متا خرجتا، متا خرجت خرجت خرجتا من الفصل یا محمدو، اے محمد تم کلاس سے کب نکلے؟ اب محمد جواب دے رہا ہے تو وہ کیسا جواب دے گا؟ خرجت خرج تو بعد درسے، میں کلاس کے یا درس کے بعد بعد نکلا نکلا، درس کے بعد بعد ہے نا. ذهبت الى المسجد قبل الاذان، میں گیا مسجد کی طرف اذان سے پہلے پہلے پہلے، ہے نا. تو یہ تمرین کلیئر کرنا ہے. چلیے نیچے کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اینا ذهبت یا اخی، اینا ذهبتم یا اخوانی. ذهبت واحد مذکر حاضر، اور اس کی جمع لائیں گے تو ذهبتم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جی تم ذهبتم. پھر مؤنث کے لیے اینا ذهبتی یا اختی، اور جمع کے لیے اینا ذهبتن یا اخواتی، ہے نا. ذهبتے واحد مؤنث حاضر کے لیے اور ذهبتن جمع مؤنث حاضر کے لیے. پھر متکلم کے لیے انا ذهبتو، یہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے. اور جمع متکلم کے لیے نحنو ذهبنا، تو یہ نحنو یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے. تو یہ چیزیں کلیئر ہیں اتنی. جی ہم پھر الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. تو قبلہ آیا ہے، قبلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیفور، یعنی کہ پہلے. یہ ہمیشہ مضاف ہو کر کے آتا ہے اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ آتا ہے، ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. جس طرح قبلہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی بعدہ بھی کیا ہوتا ہے، مضاف. یہ بھی مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے. کیفا یہ سوال کے لیے آتا ہے. کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسا، یہ عامل نہیں، یہ صرف سوال پیدا کرے گا. متا جو ہے کب. یہ کب اور جب کے معنی میں آتا ہے. یہ اسم ہے اور اس میں ظرف ہے. اس میں ظرف اس اسم کو کہیں گے جو وقت یا پھر جگہ کو بتائے. اب یہ کب کس کو بتا رہا ہے، وقت کو کہ جگہ کو، وقت کو ہے نا. الاسبوع کا معنی کیا ہوتا ہے، ہفتہ ہفتہ. ہے نا. الاسبوع کا معنی ہوتا ہے ہفتہ. الشہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ. مہینہ. ہاں. الاذان کا معنی ہوتا ہے اذان. آدھا. اور الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز. رجع فعل ہے. رجع کیا ہے، فعل ہے. معنی ہوگا وہ لوٹا، ہے نا. اور اختبار اس کا معنی ہوتا ہے ایگزام. ایگزام. چلیے ضمائر دیکھ لیتے ہیں. الضمائر المنفصلۃ یعنی ایسی ضمیریں جو الگ الگ ہوں. منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا. منفصل کا معنی کیا ہے، الگ الگ. الگ الگ ہونا، جدا ہونا. اور اس کے اپوزٹ ہے متصل. متصل کا معنی ہوتا ہے متصل. ملا ہوا، ہے نا. تو یہ ضمیریں منفصل ہے یعنی جدا جدا ہیں، کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے. جیسے ہوا ہے نا واحد مذکر کے لیے، ہی واحد مؤنث کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے، ہن جمع مؤنث کے لیے، انتا واحد مذکر حاضر کے لیے، انتم جمع مذکر حاضر کے لیے، انتے واحد مؤنث حاضر کے لیے، انتن جمع مذکر مؤنث حاضر کے لیے، انا واحد متکلم کے لیے، اور انا واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. نحنو یہ جمع متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. جیسے انا طالبن انا طالبۃ، نحن طلاب نحن طالبات. ٹھیک ہے. اور اسکرول کریں کیا ہے، بس یہ اپنا لیسن نمبر 15. 15 ختم ہو گیا ہے. چلیے ریکارڈنگ آف کر دیتے ہیں.